میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب سیزن آتا ہے تو کاروباری آدمی، دکاندار آدمی کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا، گھومنے پھرنے کی فکر نہیں کرتا، سیر و تفریح کی، کھیل کود کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ 4 مہینہ میرا سیزن ہے، مجھے محنت کرنے دیں، باقی اس کے بعد 8 مہینہ تو آرام ہی کرنا ہے۔ 8 مہینے چھٹی منائیں گے، 8 مہینے کھیلیں گے، کودیں گے، سیر و تفریح کریں گے، ابھی 4 مہینہ کمانے دو، یہاں تک کہ 4 5 بج جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ اگر کوئی پوچھے کھانا ہوا، کہتا ہے کھانا پوچھتے ہو، یہاں زہر کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی ہوں، اتنا بزی ہوں۔ اے مسلمانوں، صرف مثال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب جانتے ہو یہ رمضان شریف کا جو مہینہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 11 مہینے گزرنے کے بعد سال میں یہ ایک مہینہ اللہ گناہگاروں کو نیکیاں کمانے کا سیزن عطا کر دیتا۔ میرے بندے، یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، یہ تیرے لیے مجھے راضی کرنے کا موقع ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع ہے، یہ نمازوں کی پابندی کا موقع ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا موقع ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا کرم ذرا دیکھیں، 11 مہینے تک شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن جب نیکیوں کا یہ مہینہ آتا ہے اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے کہ میرے بندے، جو تجھے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اب تو اس دشمن کو بھی میں نے قید میں ڈال دیا، اب تو آزاد ہو کر خوب نیکی کر لے، خوب مجھے راضی کر لے۔ اب بتائیے، ایسے میں بھی جب دشمن قید ہو اور وسوسوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، شیطان کے مکر و فریب کا کوئی ڈر نہ ہو، ایسے میں بھی اگر ہم اور آپ نیکی نہ کر سکے، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے وہ شخص جو ماہ رمضان کی عظمت نہ سمجھ سکا، یقیناً وہ شخص محروم رہا، محروم رہا۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے، اور آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ آمین آمین آمین۔ جب صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے یہ آمین جو کہا، ہم نے پہلی بار یہ معاملہ دیکھا، آخر یہ کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سیڑھی پر چڑھنے لگا، جب میں منبر پر چلنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوں دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آقا فرماتے، اس پر میں نے آمین کہا۔ ذرا سوچیں، وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار، وہ دن ہے جو تمام دنوں کا سردار، وہ 7 وہ گھڑیاں ہیں جو تمام 7 اور گھڑیوں میں سب سے بہتر، وہ فرشتہ جو دعا کر رہا ہے وہ سارے فرشتوں کا امام، اور اس کی دعا پر جو آمین کہہ رہا ہے وہ سارے انبیاء کا امام۔ ذرا سوچیں کہ جب جبرائیل دعا کرے اور امام الانبیاء آمین کہیں، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو کیا ان میں اپنا شمار کرانا ہے جو ماہ رمضان پائے پھر بھی کیرم کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور گلیوں میں لائٹیں لگا کر بیڈمنٹن کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور رات بھر کرکٹ کا میچ کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور دوستوں کو لے کر رات بھر کہیں بیٹھے اور حقہ پیے؟ جو ماہ رمضان پائے اور اس کے باوجود موبائل پر لگا ہو، واٹس ایپ فیس بک سے فرصت نہ ملتی ہو، قرآن کی تلاوت کا موقع ہی نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، درود و سلام کا موقع ہی نہیں ہے، چند رکعتیں نفل پڑھ لیتا موقع ہی نہیں ہے، یہ واٹس ایپ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ فیس بک مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کیا کرے، 2000 دوست ہیں میرے فیس بک پر، کیا کرے نہ جانے کتنے گروپس میں مجھ کو ایڈ کر رکھا ہے واٹس ایپ پر، میں تو اسی میں بزی رہتا ہوں، اور مجھے شرم آتی کہتے ہوئے۔ ہماری قوم کے نہ جانے کتنے لوگوں کا حال یہ بھی ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود نہ جماعت ظہر کی فکر ہے نہ جماعت عصر کی فکر ہے۔ میں جماعت کی بات کرتا ہوں، وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہوں گے رمضان کا خیال رکھتے ہوئے، اکیلے گھر کے بند کمرے میں پڑھتے ہوں گے، وہ جماعت بغل کی مسجد میں جا کر نہیں پڑھتے، وہ مسجد میں نہیں جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہیں 5 گھنٹے IPL کا میچ دیکھنا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے جائیں گے، اس 15-20 منٹ کی غیر حاضری میں کہیں میچ کا سارا نقشہ نہ بدل جائے، ایسا لگتا ہے یہ بیٹھے گا تو ٹیم جیتے گی، ہٹے گا تو ٹیم ہار جائے گی، یہ بیٹھا دیکھ
دیکھے گا تو اس بال پر رن بنے گا، اگر یہ ہٹے گا تو اس بال پر وکٹ گرے گا۔ عجیب المیہ ہے، یہاں تک کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، استنجا تک دبائے بیٹھے رہتے ہیں، جو بور ہو تو بھاگتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، ورنہ 20-20 منٹ تک تو استنجا دبائے بیٹھے رہتے ہیں صرف آئی پی ایل کے چکر میں۔ اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے، آئی پی ایل سے بھی آگے بڑھ کر، کرکٹ سے بھی آگے بڑھ کر، معاذ اللہ ماہ رمضان میں وہ سیریل بھی دیکھتے ہیں، وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا، بڑے بوڑھے ٹی وی بند کرا دیتے تھے، ماں باپ ٹی وی بند کرا دیتے تھے، اور پورے ایک مہینے اس پر تالا لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جانتے ہو شیطان کا یہ کاروبار ہے، شیطان کا یہ پروگرام ہے کہ رمضان شریف میں کبھی سحری ٹائم کے نام پر، کبھی افطار ٹائم کے نام پر، کبھی دعا کے نام پر، کبھی گیم کے نام پر طرح طرح کی شوز جو ہے چینل پر چلتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے ملک میں اگرچہ ابھی یہ ساری چیزیں رائج نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، نہ جانے کتنی طرح کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح سے شام تک لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو قرآن نہیں کھولتے ہیں، تہجد کی فکر نہیں کرتے، بلکہ سحری ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے پروگرام چلتا ہے۔ افطار کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو گھر والے بیٹھ کر دعا نہیں کرتے، بلکہ افطار ٹائم لگا دیتے ہیں۔ ٹی وی پر آنے والے مفتی صاحب دعا کریں گے، ہم دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے آمین کہیں گے۔ ارے کاش کتنا اچھا ہوتا، مفتی صاحب اسٹوڈیو میں دعا کرتے رہ جاتے، ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، ہم یہاں دعا کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے دعا کرتے، اپنی غریب بہن کو یاد کر کے دعا کرتے۔ میں کہتا ہوں جب رمضان شریف کا مہینے میں اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے اور رمضان کی راتیں ملیں، افطار کی سات اور گھڑیاں مل جائیں، تو دسترخوان پر بیٹھو، اپنے لیے نہیں مانگنا چاہتے نہ مانگو، کم سے کم سیریا والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم لیبیا والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم برما والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم غزہ والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم فلسطین والوں کے لیے مانگ لو۔ میں کہتا ہوں ہندوستان والوں، اگر تم دنیا کے لیے نہیں مانگ سکتے، ارے دسترخوان پر بیٹھنا افطاری کے لیے، کم سے کم آصفہ کے لیے جنت تو مانگ سکتے ہو، آصفہ کے ماں باپ کے لیے صبر تو مانگ سکتے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کی سربلندی اور وقار کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ اگر تم رمضان شریف کے مہینے کو کھیل کود میں گزار دو گے، سیر تفریح میں گزار دو گے، 3G 4G کے چکر میں برباد کر دو گے، فیس بک واٹس ایپ کے چکر میں برباد کر دو گے، تو اچھی طرح سے ایک بات کو یاد کر لینا، اگلے سال بھی رمضان شریف آئے گا، اس کے بعد بھی آئے گا، قیامت تک یہ مہینہ آتا جاتا رہے گا، لیکن اگلے سال تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر دن کو یہ سمجھ کر گزارنا کہ پتہ نہیں یہ آخری دن نہ ہو، ہر رات کو یہ سمجھ کر گزارنا کہ پتہ نہیں یہ آخری رات نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، ہر دن روزہ رکھنا، ہر رات تراویح پڑھنا، ہر رات تراویح پڑھنا انشاءاللہ۔ تو کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں کہہ رہا ہوں ہر رات تراویح پڑھنا، 3 رات والی نہیں، 5 رات والی نہیں، 10 رات والی نہیں۔ سنو، رمضان شریف میں ہر دن کا روزہ فرض اور ہر رات کی تراویح سنت مؤکدہ، تو ہر رات تراویح پڑھنا ہے، 3 راتوں 5 راتوں 10 راتوں کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ اور اگر کہیں 3 5 10 راتیں پڑھی ہے تو اس کے بعد جو باقی راتیں بچی ہیں وہ معاف نہیں، ان راتوں میں بھی پڑھنا ہی۔ اگر نہیں پڑھو گے تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔